تھنک اینڈ گرو رچ، سوچئے اور دولت کمائیے، نیپولین ہل کی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب امریکہ میں بہت زیادہ مقبول ہے اور اس کتاب کی وجہ سے کافی لوگ اپنی زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ اس کتاب کو ہی پڑھ لیا جائے۔ آج ہم اس کے پہلے چیپٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے وہ آدمی جس نے ٹامس ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کا خیال کیا اور کامیاب ہوا۔ خیالات حقیقت بن سکتے ہیں بشرطے کہ سوچنے والا ان خیالات کو مادی منافع یا حصول دولت میں بدلنے کا ارادہ کرے۔ 30 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزرا کہ اون سی بارنس نے یہ معلوم کیا کہ انسان کے خیالات اسے دولت مند بنا سکتے ہیں۔ یہ اہم انکشاف بارنس نے اچانک نہیں کیا، بلکہ وہ واقعات کی جانچ سے رفتہ رفتہ اس نتیجے پر پہنچا۔ خود اس کی کامیابی کا راز اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایڈیسن جیسی عظیم الشان ہستی کا شریک کار بنے۔ بارنس کی اس خواہش یا آرزو کی خصوصیت تھی کہ اسے معلوم تھا اسے کیا حاصل کرنا ہے۔ وہ ایڈیسن کا شریک کار ہونا چاہتا تھا۔ اس کے تحت یا اس کے ساتھ کام کرنا اس کا مقصد تھا۔ ذیل میں دیے ہوئے واقعات سے ظاہر ہوگا کہ کس طرح بارنس نے اپنے خیالات اور آرزو کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا۔ اس کے مطالعے کے بعد آپ اس کتاب میں دیے ہوئے 13 اصولوں کو بآسانی سمجھ سکیں گے، جن پر عمل کرنا حصول دولت کے لیے ضروری ہے۔ بارنس کو جب پہلی بار ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کا خیال پیدا ہوا تو وہ اس قابل نہ تھا کہ اپنی خواہش کی تکمیل کر سکے یا اس پر عمل کرنے کے لیے قدم اٹھا سکے۔ اس کے راستے میں دوسری مشکلات تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایڈیسن سے واقف نہ تھا، اور دوسرے اس کے پاس ریل کی کرائے کے لیے پیسے نہ تھے کہ وہ اپنے مقام رہائش سے آرنج نیو جرسی جاتے، جہاں ایڈیسن کے ساتھ کاروبار تھے۔ یہ دونوں مشکلات ایسی تھی جس کی بنا پر اکثر لوگ اس خیال کو ہی ترک کر دیتے، لیکن بارنس کی خواہش معمولی نہ تھی۔ اس نے خواہش کی کہ اپنے ذہن میں اتنی پرورش کی کہ وہ اس کی آرزو متعلق بن گئی تھی، اور ایسی آرزو کو وہ اس کی تکمیل کے بغیر آرام سے نہ بیٹھ سکتا تھا۔ ایسے مواقع اس کے ارادے کو تبدیل نہ کر سکتے تھے۔ اس نے اپنے خیال کو ترک کرنے کے بجائے ٹکٹ کے بغیر سفر کرنے کو ترجیح دی اور ایسٹ آرنج پہنچ گیا۔ ایڈیسن سے پہلی ملاقات۔ یہاں پہنچ کر وہ سیدھے ایڈیسن کی تجربہ گاہ میں گیا اور کہنے لگا کہ وہ موجود ایڈیسن کے ساتھ کاروبار میں شراکت داری کرنے آیا ہے۔ ایک عرصہ بعد ایڈیسن نے اپنی اور بارنس کی اس پہلی ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ پہلے میں نے اسے ایک آوارہ گرد سمجھا، لیکن اس کی شکل و صورت میں ایک ایسی بات تھی جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جو چاہتا تھا اس کو حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا ہے۔ میں نے اپنے برسوں کے تجربے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب کوئی شخص اپنا سارا مستقبل اپنے فیصلے پر منحصر کر دیتا ہے تو یقیناً وہ جس آرزو کو لے کر چلتا اور جس مقصد کی تکمیل کا ارادہ کر لیتا ہے اس میں کامیابی حاصل کر کے رہتا ہے۔ میں نے اس کی خواہش کے مطابق اس کو موقع دیا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس نے کامیاب ہونے تک کوشش جاری رکھی اور محنت سے منہ نہ موڑنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس کے قیافے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ارادہ پورا کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گا۔ بعد کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ میرا یہ فیصلہ غلط نہ تھا۔ بارنس نے اس موقع پر ایڈیسن سے جس چیز کی خواہش کی تھی وہ اس چیز کے مقابلے میں جو وہ چاہتا تھا اور جس کے حصول کو اس نے اپنی زندگی کی آرزو بنا لیا تھا، نہایت معلوم ہوتی تھی۔ ایڈیسن نے خود بعد میں اس کا اعتراف کیا۔ ظاہر ہے کہ ایڈیسن سے بارنس کو جو کچھ ملا وہ اس کی ظاہری شکل و صورت کی بنا پر نہیں تھا، کیونکہ اس کا ظاہر تو سراسر اس بڑے مقصد کے منافی تھا جس کے لیے وہ آیا تھا۔ جس چیز نے ایڈیسن کو متاثر کیا وہ بارنس کے خیالات تھے جن کو روبہ عمل لانے کا بارنس نے تہیہ کر لیا تھا۔ ایڈیسن کے بیان کے پوشیدہ نکات اگر سمجھا دیے جائیں تو اس کتاب کے بقیہ حصے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ بارنس کو ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کا موقع اس کی ملاقات میں نہیں ملا، بلکہ ابتدا اسے ایڈیسن کے دفتر میں ایک معمولی معاوضے پر کام کرنے کے لیے رکھ لیا گیا۔ یہ کام ایڈیسن کے لیے نہایت معمولی تھا، لیکن بارنس کے پاس اس کی اہمیت تھی، کیونکہ اس کے دفتر میں کام کرنے سے اسے موقع ملا کہ وہ اپنی محنت قابلیت سے ایڈیسن کو واقف کرا سکے۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس کا ہونے والا شریک اس کی اہمیت اور قابلیت سے پورے طور پر واقف ہے۔ مہینوں اس طرح گزر گئے۔ بظاہر اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں ہوا، لیکن بارنس کا ذہن خاموش نہ تھا۔ اس میں ایک اہم چیز پرورش پا رہی تھی۔ وہ اپنے دل و دماغ میں اس خیال کی پرورش کر جا رہا تھا کہ اسے ایک نہ ایک دن ایڈیسن کا کاروباری شریک ہونا ہے۔ ماہرین علم نفسیات کا یہ اندازہ غلط نہیں کہ جس چیز کے حاصل کرنے کے لیے انسان کوشاں اور تیار رہتا ہے وہ ضرور وقوع پذیر ہوتی ہے۔ بارنس ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت حاصل کرنے کے لیے تیار تھا اور اس وقت تک تیار رہنے کا تہیہ کر چکا تھا جب تک وہ اس کو حاصل نہ کر سکے۔
اس کے دل میں کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ اس ناممکن حصول کے لیے محنت کرنے سے کیا حاصل، کیوں نہ میں بھی ایک فروخت کنندہ بن جاؤں، بلکہ وہ اپنے آپ سے کہا کرتا تھا، میں یہاں ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کے لیے آیا ہوں، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا، وہاں مجھے اس مقصد کے حصول میں اپنی عمر کا بقایا حصہ ہی صرف کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس نے اپنے آپ سے جو کچھ کہا وہ اسے کر دکھانا بھی چاہتا تھا۔ اگر انسان اپنے ارادے میں پختہ نظر آئے اور اس کے حصول کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دے تو جتنی بھی مشکلات آئیں گی وہ خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے نوجوان بانس کو اس وقت یہ معلوم نہ ہو، لیکن اس کا استقلال اور ایک واضح مقصد کے لیے اپنی ساری قوتوں کو ایک مرکز پر لے آنا ایسا واقعہ ہے جس نے اسے پیش یا افتادہ مشکلات کو بے حقیقت کر دیا اور بارنس حصول مقصد میں کامیاب اور سرخرو ہوا۔ مواقع جب آتے ہیں تو ان کی صورتیں وہ نہیں ہوا کرتی جن میں انسان ان کا متوقع رہتا ہے، چنانچہ بارنس کو حصول کامیابی کا موقع بالکل انوکھے انداز میں ملا۔ مواقع سے فوری فائدہ اٹھانے کی خصوصیت اور مقصد کی اہمیت اس کو بالا کر دیتی ہے۔ مواقع انسان کی زندگی میں ہمیشہ نامعلوم راہوں سے داخل ہوتے ہیں۔ عموماً یہ بدبختی اور ناکامی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جن میں ہر ایک کا ان کا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ ہاتھ آتے ہوئے مواقع کھو بیٹھتے ہیں، جن سے ہر وقت استفادہ غالباً ان کی زندگیوں کے دھاروں کا رخ پھیر دیتا ہے۔ امید کی کرن۔ اسی زمانے میں ایڈیسن نے اپنی ایک ایجاد مکمل کی تھی جسے ایڈیسن ڈکٹیٹنگ مشین کہا جاتا تھا۔ فروخت کنندگان اس کی فروخت میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ بارنس نے اندازہ لگایا کہ اس مشین کی فروخت کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ بارنس کو بھی غالباً ان امکانات کا اتنا ہی اندازہ تھا جتنا اس کے موجود ایڈیسن کو تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایڈیسن کی اس ایجاد کو فروخت کر سکتا ہے۔ اس نے اس بارے میں ایڈیسن سے گفتگو کی۔ ایڈیسن بلا پیش و پیش رضامند ہو گیا کہ بارنس ان مشینوں کو فروخت کرے۔ بارنس نے اپنی کوششیں شروع کیں اور اس نے اتنی مشینیں فروخت کیں کہ ایڈیسن نے اسے سارے ملک میں ان مشینوں کی فروخت کا اجارہ دے دیا۔ بارنس اور ایڈیسن کی کاروباری شراکت 30 سال تک جاری رہی۔ اس کے ذریعے بارنس نے کافی دولت کمائی، لیکن اس سے زیادہ اہم خبر جس سے اس نے دنیا کو روشناس کیا وہ یہ تھی کہ انسان کے خیالات اسے دولت مند بنا سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ الفاظ اس کے تھے کہ انسان کے خیالات اسے دولت مند بنا سکتے ہیں۔ بارنس نے اپنے اس ابتدائی خیال سے جس قدر دولت کمائی اس کا اندازہ مشکل ہے، لیکن ممکن ہے۔ اس نے 20 یا 30 لاکھ ڈالر کمائے ہوں، لیکن اس دولت کی مقدار خواہ کچھ بھی ہو، اس غیر معمولی اصول کے مطابق حقیر ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر غیر مرئی خیال مقررہ اصولوں پر عمل کرنے سے دولت جیسی مادی حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ بارنس نے ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کا خیال کیا تھا۔ اسے اس خیال کے روبے عمل آنے کے بعد حاصل ہونے والی دولت کے ڈھیر تصور میں نظر آیا کرتے تھے۔ ابتدا میں اس کے پاس ایک خیال تھا۔ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ کیا چاہتا تھا، اور اس میں اس خیال کے روبے عمل آنے تک استقلال کے ساتھ اس کو سینے سے لگائے رکھنے کا عزم تھا۔ اس کے پاس دولت نہ تھی، اس کی تعلیم بھی زیادہ نہیں تھی، اس کے لیے سفارش کرنے والا بھی کوئی نہ تھا، نہ اس کے کوئی ذاتی اثرات تھے، لیکن اس میں موقع سے فائدہ اٹھانے کی قابلیت موجود تھی۔ اسے اپنے آپ پر اعتماد تھا اور وہ ہر قیمت پر کامیابی حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ چنانچہ لاتعداد مشکلات کے باوجود اس نے دنیا کے سب سے بڑے موجد کے ساتھ شراکت حاصل کی۔ اب آپ اس کے برعکس مثالیں دیکھیں جس میں ایک دولت مند آدمی جس کے پاس کامیابی حاصل کرنے کے سارے ذرائع موجود تھے، کس طرح اپنے مقصد سے 3 فٹ دور رہ کر ساری چیزیں کھو دے۔ سونے کی کان سے صرف 3 قدم پر۔ ناکامی کی وجہ انسان کی وہ عادت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پہلی بار عارضی ناکامی پر ہمت ہار جاتا ہے اور اس کام سے اپنی توجہ ہٹا کر اپنی کوششیں منقطع کر دیتا ہے اور کسی دوسرے معاملے میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی وقت اس قسم کی غلطی کا مرتکب ضرور کرتا ہے۔ یو ڈاربی کے ایک چچا کو اس زمانے میں جب سونے کی کانوں کے لیے جگہ جگہ کھدائی ہو رہی تھی، سونے کی کان تلاش کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے بھی کھودو اور دولت مند ہو جاؤ کے اصول پر کام شروع کیا۔ اسے غالباً اس کا علم نہ تھا کہ دنیا میں انسانی ذہن نے زمین سے زیادہ سونا اگلا ہے۔ اس نے بھی اوروں کی طرح کدال اور بیلچہ لے کر سونے کی تلاش شروع کی۔ کام دشوار تھا لیکن اس کا ارادہ پختہ تھا۔ ہفتوں کی سخت محنت کے بعد اسے سونے سے چمکتی ہوئی شے نظر آئی۔ اس کو اب بڑی بڑی مشینوں اور دیگر آلات کی ضرورت تھی کہ وہ اس زمین سے سونا نکالے۔ اس نے اس مقام کو پھر مٹی سے ڈھانپ دیا اور خاموشی سے وطن ویلیمس میری لینڈ واپس آیا۔ اس نے اپنے دوستوں، رشتہ داروں کو اور کچھ ہمسایوں کو واقعات بتلائے۔ چچا اور بھتیجے نے لوگوں کو ترغیب دے کر اتنی رقم اکٹھی کر لی کہ ضروری مشینری وغیرہ خرید سکیں۔
ضروری सामान और मशीनरी सोने की कान के पास पहुंचा दिया गया। मादनी मट्टी सतह ज़मीन पर लाई जाने लगी। चुनाचे पहली गाड़ी शेयर से इस कदर सोना निकला कि लोगों ने कहा कि लॉर्ड यार्डों में गालबन सबसे ज़्यादा कीमती सोने की ये कान ही है, और तवक्को की जाने लगी कि इस तरह कुछ दिन और काम चलता रहा तो मुनाफा गैर मामूली होगा। जैसे जैसे खुदाई का काम नीचे होता गया, उम्मीदें ऊपर उठती चली गईं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सोने की मौदन का निशान गायब हो रहा था। सुनहरी कोसे कज़ा के किनारे पहुंचकर ये लोग समझ कर रुक गए कि आगे सिर्फ मट्टी थी जिसमें सोने का शायबा भी ना था। इधर उधर कुछ और खुदाइयाँ की गई, लेकिन सोने का निशान ना मिला। आखिर थक कर इन लोगों ने सारे कारोबार को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने अपनी सारी मशीनरी एक कबाड़ी जकमैन को चंद $100 में फ़रोख्त की और घर लौट आए। इस कबाड़िए ने आम कबाड़ियों की तरह मशीनरी को तोड़ फोड़ कर वहाँ से मुंतकिल नहीं किया, बल्कि इसने गौर किया कि एक सोने की कान इतनी जल्दी किस तरह ख़त्म हो सकती है। इसने एक मादनी इंजीनियर से मशवरा किया। इंजीनियर ने इधर उधर तहकीकाती खुदाइयाँ की और बतलाया इस काम में नाकामी की वजह यह थी कि इसके पहले मालकान मादनियात की अंदरूनी खसूसियात से वाकिफ़ ना थे। चुनाचे उसने हिसाब लगाकर बताया कि इस मुकाम से जहाँ पहली कोशिशें की गई हैं 3 फीट के फासले पर फिर सोना बरामद हो सकता है। चुनाचे इंजीनियर के इस मशवरे पर अमल करके कबाड़िए जकमैन ने करोड़ों डॉलर कमाए, क्योंकि इसने उम्मीदें लगाने से कबल माहिर फ़न की राय हासिल की थी। इस काम के लिए जिस कदर रकम जमा की गई थी, इसका बेशतर हिस्सा नौजवान R.U. डार्बी की कोशिश से हासिल हुआ था। ये रकम इसके रिश्तेदारों, दोस्तों और हमसायों से हासिल की गई थी। उन्होंने इसलिए दी थी कि इन्हें डार्बी पर भरोसा था। इसने इनकी ये सारी रकम एक एक करके अदा की, गो इसमें इसे बरसों लग गए। अरसा बाद जब R.U. डार्बी को इस असूल का इल्म हुआ कि ख्वाहिश सोने में तब्दील की जा सकती है, तो इसने ना सिर्फ इस पर अमल करके अपने सारे नुकसान की तलाफ़ी कर ली, बल्कि इसे बहुत ज़्यादा कमा लिया। डार्बी ने ये इंकशाफ ज़िंदगी के बीमे का कारोबार शुरू करने के बाद किया। अब डार्बी चंद लोगों में से है जिनकी तादाद दुनिया में कभी 50 से नहीं बढ़ी और जो $10 लाख सालाना की बीमा पॉलिसियाँ फ़रोख्त करते हैं। इस बात को याद करके इसने सोने की कान से चंद कदम रुक जाने की वजह से कसीर दौलत खोई। वो कहता है कि मैं अब उन लोगों में से नहीं रहा जो मुश्किलात और दुश्वारियों की ताब ना लाकर अपनी कोशिशें तर्क कर देते हैं, बल्कि अब मेरा ये हाल है कि ज़िंदगी के बीमा की फ़रोख्त के सिलसिले में अगर कोई शख्स मुझे इनकार यानी जवाब देता है तो मेरी कोशिशें और तेज़ हो जाती हैं। हमने देखा है कि डार्बी ने यह अहम सबक बहुत कुछ खो कर सीखा है। किसी मकसद में हसूल कामयाबी से कबल ये देखा गया है कि इंसान जब आर्जी शिकस्तों और नाकामियों से दो चार होता है तो इस शख्स का इस तरह शिकस्त उठाने या नाकाम होने के बाद इस मकसद के हसूल की कोशिश तर्क कर देना नहायत आसान काम है, और अगर वो ऐसा करे तो मुंतकी एतबार से दुरुस्त नहीं। चुनाचे अक्सरियत ऐसा ही करती है। लेकिन इन लोगों के हालात के मुताले से जिन्होंने ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल की हैं, मालूम होता है कि हर वक्त इन्हें कामयाबी से कुछ कदम पहले कतई नाकामी नज़र आती, और अगर वो इस नाकामी से हरासा हो जाते और अपनी कोशिशें जारी ना रखते तो शायद इन्हें कामयाबी का रोशन चेहरा कभी नज़र ना आता। इस बात को याद रखिए कि अगर किसी मकसद की नाकामी का आपको यकीन हो जाए तो करीब ही कहीं कामयाबी भी है। नाकामी के तारीक साए की आड़ में कामयाबी का दमकता मुस्कुराता चेहरा आपका मुंतज़िर है। साबित कदमी की एक अछूती मिसाल। डार्बी को सोने की कान के मामले में नाकामी के बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे इसे मालूम हुआ कि लफ्ज़ नहीं, यह ज़रूरी नहीं कि हमेशा इनकार ही ज़ाहिर करे। डार्बी का चचा नहायत गुस्सावर आदमी था। उसने एक देहात में आटे की चक्की लगा रखी थी। इस देहात में काम करने वाले अक्सर स्याह फाम बाशिंदे रहा करते थे। एक दिन जब डार्बी का चचा अपने काम में मसरूफ़ था, एक स्याह फाम लड़की आई और उसने इसके चचा से कहा, मेरी माँ ने 50 सेंट मांगे हैं। बूढ़े ने इनकार किया और लड़की से कहने लगा, जा भाग जा, यहाँ से पैसे नहीं मिलने वाले तुझे, पैसे वैसे नहीं हैं, चली जा। लड़की ना गई बल्कि बहुत अच्छा कहकर वहीं ठहरी रही। थोड़ी देर बाद बूढ़े ने देखा कि लड़की अभी तक खड़ी हुई है, तो उसने इसे धमकाया कि भाग जाए वरना पैसे नहीं देगा। लेकिन लड़की ने फिर कहा, जी अच्छा, और वहीं खड़ी रही। बूढ़ा तो गुस्से में था। इसने इससे पास पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और उस लड़की की तरफ चला। डार्बी का सांस रुक गया। इसे यकीन था कि बूढ़ा इस लड़की को हलाक कर देगा, क्योंकि इसे अपने चचा की तबीयत का इल्म था। वो ये भी जानता था कि स्याह फाम बशीदों के बच्चे सफ़ेद फाम महज़िब इंसानों की बात को इस तरह टाल ना सकते थे।
जब बूढ़ा इस मुकाम पर पहुंचा जहां लड़की खड़ी थी तो लड़की ने एक कदम आगे बढ़कर बूढ़े की आंखों में आंखें डाल दी और पूरे ज़ोर से चीख कर कहा, माँ कहती है इसे 50 सेनेट ज़रूर चाहिए। डार्बी का चचा रुक गया और इसने डंडा फेंक दिया और जेब से 50 सेनेट निकाल लड़की को दे दिए। लड़की ने पैसे लिए और रास्ता से दरवाजे की तरफ चली। जाते हुए इसने बूढ़े पर से जिसे इसने अभी अभी शिकस्त दी थी नज़रें नहीं हटाईं। जब लड़की जा चुकी तो बूढ़ा एक डब्बे पर बैठा कोई 10 मिनट तक खिड़की से बाहर देखता रहा और अपनी शिकस्त के असबाब पर गौर करता रहा। डार्बी ने भी जो इस सारे वाक़े को देख रहा था इस पर गौर करना शुरू किया। ये पहला वक्त था कि एक स्याह फार्म कम उम्र लड़की ने एक सफ़ेद फार्म बाशिंदे को शिकस्त दी थी। लड़की कामयाब कैसे हुई? वो क्या वजह थी जिससे इसका बूढ़ा चचा गुस्सा छोड़कर एक कमज़ोर आदमी की तरह रंजीदा हो गया? इस लड़की में कौन सी ऐसी कुव्वत थी जिसने एक इंसान को जीत लिया? ये और इस किस्म के 20 सवालात डार्बी के जहन में पैदा हुए, लेकिन इसे जवाबात इस वक्त तक नहीं मिले जब तक इसने एक मुद्दत बाद इस वाक़े का जिक्र इस किताब के मुसन्निफ़ से ना किया। ये एक अजीब बात है कि ये वाक़या मुसन्निफ़ से इसी मुकाम पर बयान किया गया जहाँ ये वाक़या हुआ था, और ये भी एक अजीब बात है कि 25 साल से मुसन्निफ़ इसी कुव्वत की तहकीकात में लगा हुआ था जिसने एक नादान जाहिल स्याफ़ाम लड़की को एक समझदार इंसान पर फतह दिलाई। हम इस पुरानी चक्की के पास खड़े थे। डार्बी ने इस गैर मामूली वाक़े की तफसीलात बयान की और मुसन्निफ़ किताब से पूछने लगा, आप इससे क्या नतीजा निकालते हैं? इस लड़की ने कौन सी ऐसी कुव्वत इस्तेमाल की जिससे मेरा चचा शिकस्त खा गया? इसका जवाब इस किताब के बकिया अवराक में दिया गया है। जवाब मुकम्मल और जामे है। ना सिर्फ जवाब ही दिया गया है बल्कि इसके पोशीदा असूल और इस पर कारबंद होने के अमली तरीका भी बताए गए हैं जिन पर एक नादान लड़की नादानिस्ता अमल करके कामयाब हुई। अगर हम ठंडे दिल से गौर करें तो ये जानना दुश्वार नहीं कि वो कौन सी पोशीदा कुव्वत थी जिसने लड़की की कामयाबी में मदद की। आइंदा बाब में आपको इस बारे में मज़ीद मालूमात भी बाहम पहुँचाई गई हैं। अलावा किताब के किसी और हिस्से में आपको एक और ख्याल मिलेगा जिससे आप इस कुव्वत को अपने मुफाद के लिए बासानी और बेहतर तरीके से इस्तेमाल के काबिल हो जाएंगे। इस कुव्वत के मुतालिक जूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता जाएगा आप ये महसूस करेंगे कि पिछले दिनों में आपने जो कुछ खोया है वो आप फिर से हासिल कर सकते हैं। जब मुसन्निफ़ ने डार्बी को इस कुव्वत की अहमियत समझाई जिसको नादानिस्ता इस्तेमाल करके वो स्याफ़ाम लड़की इसके चचा पर फतह याब हुई थी, तो डार्बी ने अपने पिछले 30 साल तजर्बे को याद किया और बिला पसो पेश इसने कहा कि ज़िंदगी के बीमा की पॉलिसियाँ फ़रोख्त करते हुए वो भी इस कुव्वत को नादानिस्ता तौर पर अमलन कामयाबी के साथ इस्तेमाल करता रहा है जो इसने इस लड़की के नादानिस्ता तौर पर सीख लिया था। डार्बी ने बतलाया, हर मरतबा जब कोई शख्स बीमा की पॉलिसी लेने से इनकार करता तो मेरे सामने इस लड़की की तस्वीर आ जाती जो हमारे यहाँ आटे की चक्की पर आती थी और जिसकी बड़ी बड़ी आंखें मेरे चचा के गुस्से को हकारत से देख रही थी। और फिर मैं अपने आप से कहता, मुझे तो ये पॉलिसी इसी शख्स को बहरहाल फ़रोख्त करनी है। मैंने अपनी ज़्यादातर पॉलिसियाँ इन्हीं लोगों को फ़रोख्त की हैं जिन्होंने पहले पॉलिसी लेने से इनकार किया था। डार्बी ने इसके साथ ही सोने की कान का वाक़या याद किया और कहा कि मेरी पहली नाकामी में भी मेरे लिए बेहतरी थी। इस वाक़े से मैंने इस्तक़लाल और साबित कदमी का वो आला सबक सीखा जो मेरी इस नई ज़िंदगी में मशले राह बना रहा। डार्बी और इसके चचा का ये किस्सा हर इस शख्स के लिए जो ज़िंदगी के बीमा की फ़रोख्त से अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता है काबिल तक़लीद मिसाल है। और मुसन्निफ़ किताब ये बताना चाहता है कि जब डार्बी का $10 लाख सालाना की बीमा पॉलिसियाँ फ़रोख्त करने का राज इस्तक़लाल और साबित कदमी है। ज़िंदगी एक ऐसा मामा है जो ना तो समझा जा सकता है और ना ही समझाया जा सकता है। एक मामा है समझने का ना समझाने का। कामयाबी और नाकामी दोनों तजर्बात में डार्बी के तजर्बात बिल्कुल आम, मामूली और सादा थे जो हर शख्स की ज़िंदगी में पेश आया करते हैं, लेकिन इस कामयाब ज़िंदगी का राज ये ही तजर्बात थे, इसलिए वो अहम हो गए। इसने इन 2 ड्रामाई वाक़यात से सबक हासिल किए जिनका जिक्र ऊपर किया गया है। लेकिन इस आदमी का क्या होगा जिसके पास नाकामियों की वजूहात की छानबीन के लिए वक्त है ना रुझान? ऐसा आदमी किस तरह नाकामी की कामयाबी में बदलने का आर्ट सीख सकता है? जब तक हम अपनी नाकामियों की वजूहात पर गौर ना करें और आइंदा इनको दोहराने से एहतजाज करने का तहैया ना कर लें, नाकामी नाकामी ही रहती है, वो कामयाबी का ज़िना नहीं बन सकती। नाकामी से कामयाबी, नाकामी को कामयाबी में किस तरह बदला जा सकता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए ये किताब लिखी गई है। इस सवाल के जवाब में इन 13 असूलों का जिक्र किया गया है।
لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جن سوالات کی بنا پر آپ زندگی کو عجوبہ سمجھنے لگے ہیں، ان کے جوابات آپ کو خود آپ کے ذہن میں ملیں گے، اور یہ اس طرح ہوگا کہ جیسے جیسے آپ یہ کتاب پڑھتے جائیں گے آپ کے سامنے کوئی نیا خیال، کوئی نئی تجویز آتی جائے گی۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک اچھے خیال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کتاب میں دیے ہوئے اصولوں کے ذریعے آپ کو سود مند خیالات پیدا کرنے کے لیے بہترین عملی طریقے بتا دیے گئے ہیں۔ دولت کیسے آتی ہے؟ قبل اس کے کہ ہم کامیابی کے اصولوں کے متعلق تفصیلات بتانے لگیں، اس امر کا اظہار ضروری ہے کہ جب دولت آنے لگتی ہے تو مسلسل آتی رہتی ہے، اور اس مقدار میں آتی ہے کہ ہمیں اس کی توقع بھی نہیں ہوتی، اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر ہماری مصیبتوں کے زمانے میں یہ کہاں غائب تھی۔ بظاہر یہ ایک عجیب بیان معلوم ہوتا ہے، اور جب اس عام اعتقاد کا خیال کرتے ہیں کہ صرف دولت سخت محنت کرنے اور مشقت اٹھانے والوں ہی کو میسر آتی ہے، تو یہ خیال ناقابل یقین ہو جاتا ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں اور دولت مند ہو جاتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ دولت کا حصول کیفیت ذہن پر منحصر ہے، جس میں قطعیت مقصد اور محنت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہر شخص یہ جاننا چاہے گا اس ذہنی کیفیت کو کس طرح حاصل کیا جائے جس سے خود بخود دولت کھینچی چلی آئے۔ اس کتاب کے مصنف نے کم و بیش 25,000 آدمیوں کی زندگیوں کا مطالعہ اور تجزیہ کیا، اور وہ اصول مرتب کیے جن پر دانستہ یا نادانستہ عمل کر کے بعض انسانوں نے کامیابیاں حاصل کیں اور دولت مند بنے۔ تحقیقات اور وسیع مطالعے کے بغیر ان اصولوں کی ترتیب ممکن نہ تھی۔ یہاں آپ ایک اہم مشہور واقعے پر غور کریں۔ پچھلی جنگ عظیم کے بعد جو عام کساد بازاری شروع ہوئی تھی، اس کی پیدا کردہ تباہی کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک پریزیڈنٹ روز ویلٹ نے صدارت امریکہ کا عہدہ نہ سنبھال لیا۔ اس کے بعد جس طرح سینما گھروں میں کھیل ختم ہونے پر کمرے کا اندھیرا رفتہ رفتہ اجالے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طرح چپکے چپکے انسانوں کے دلوں سے کاروبار کا خوف دور ہوتا گیا اور اعتماد اور بھروسہ اس کی جگہ لینے لگے۔ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ اس بات پر آپ توجہ کریں کہ جیسے جیسے آپ اس کتاب میں دیے ہوئے اصول اور ان کے فلسفے پر حاوی ہو جائیں گے اور ان اصولوں پر کاربند ہو کر ان سے حقیقی استفادہ کرنے لگیں گے تو آپ کی مالی حالت سدھر جائے گی، اور جس چیز میں آپ ہاتھ ڈالیں گے وہ آپ کے لیے ایک فائدے کا ذریعہ بن جائے گی۔ آپ کہیں گے یہ ناممکن ہے، لیکن حقیقت میں یہ ناممکن نہیں۔ انسان کی عام اور بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ناممکنات سے بہت زیادہ واقف ہے۔ اسے وہ تمام اصول معلوم ہے جو عملاً ناممکن ہے، جن پر عمل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جو ان اصولوں سے واقف ہونا چاہتے ہیں، جن پر عمل کر کے دوسروں نے زندگی میں کامیابیاں حاصل کیں، اور جو ان اصولوں پر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ نپولین کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا تھا، لغت میں سے ناممکن کا لفظ نکال دیا جائے۔ آج اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ نہ صرف اپنی لغتوں سے ان لفظوں کو نکال دیں بلکہ اپنے ذہن اور احساس سے بھی اسے محو کر دیں۔ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے جو کامیابی کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، اور ناکامی انہی کی طرف رخ کرتی ہے جو لاپرواہی سے ناکامی کے احساس کو اپنے اوپر حاوی ہو جانے کا موقع دیتے ہیں۔ اس کتاب کا مقصد ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ذہن کے احساس ناکامی کو کس طرح احساس کامیابی میں بدلا جا سکتا ہے۔ دوسری کمزوری جو ہم میں عام طور پر پائی جاتی ہے وہ ہماری وہ عادت ہے جس کی وجہ سے ہم ہر چیز اور ہر شخص کو اپنے معیار، اپنی معلومات اور اعتقادات کے مطابق جانچتے ہیں۔ بعض لوگ جو اس کتاب کو پڑھیں گے یہ خیال کر سکتے ہیں کہ سوچنے سے دولت مند بننے کا خیال نہ صرف ناقابل یقین ہے بلکہ مضحکہ خیز بھی ہے۔ ایسے لوگ وہ ہیں جو دولت کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی سوچ، ان کی عادات اور ان کے معیار غربت، افلاس و تنگ دستی، ناکامی اور شکست سے بنے ہوئے ہیں۔ شکست خوردہ ذہنیت کا کامیابی کا تصور کرنے میں یقیناً دشواری محسوس کرتی ہے۔ ہنری فورڈ کی کامیابی کا راز۔ لاکھوں آدمی ہنری فورڈ کی کامیابی کو دیکھتے ہیں، اس کی دولت، قسمت، فراست اور ہر اس چیز کے بارے میں حاسدانہ انداز میں غور کرتے ہیں جو ان کی نظر میں فورڈ کی کامیابی کا راز ہے، لیکن شاید 1,00,000 ایسے لوگوں میں سے ایک آدھ ہی ایسا ہوگا جو اس راز کی حقیقت سے واقف ہے۔ جو لوگ واقف ہیں وہ اس کی سادگی کے پیش نظر اس کو اظہار کے قابل نہیں سمجھتے اور گریز کر جاتے ہیں۔ اس واقعے سے اس راز کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ آج سے چند سال پہلے فورڈ نے اپنی مشہور V8 ماڈل موٹر کار بنانے کا خیال کیا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس بار اس موٹر کے سارے 8 سلنڈر ایک ہی ڈھانچے میں ڈھالے جانے چاہیے۔
اس نے اپنے انجینئروں کو طلب کر کے ایسے انجن کا نمونہ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ نقشے تیار کیے گئے اور سارے انجینئر اس پر امر پر متفق تھے کہ ایسے انجن کا ایک ڈھانچے میں ڈھالا جانا ممکن نہیں ہے۔ فورڈ نے کہا خواہ کچھ ہو اس کو بننا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا یہ ناممکن ہے۔ کوشش کیجئے، فورڈ نے جواب دیا، اس وقت تک کوشش کرتے رہیے جب تک آپ کامیاب نہ ہو جائیں، روپیہ اور وقت کا کوئی خیال نہ کیا جائے۔ انجینئروں نے بہت پھر کوشش کرنی شروع کی، کیونکہ اگر وہ فورڈ کی ملازمت میں رہنا چاہتے تھے تو انہیں اس کے کام کی تکمیل کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی۔ 6 ماہ گزر گئے اور کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ دوسرے 6 ماہ بھی اسی طرح بے نتیجہ رہے۔ انجینئروں نے بہترین کوشش کی کہ فورڈ کے منشا کے مطابق چیز بن جائے، لیکن ان کی نظروں میں کامیابی کا کوئی امکان نہ تھا۔ 1 سال بعد فورڈ نے نتیجہ معلوم کیا تو اسے بتایا گیا کہ اب تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی، آئندہ اس کی کوئی توقع بھی نہیں ہے۔ کوشش کیجئے، فورڈ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ایسا انجن بنے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ انہوں نے کوشش کی اور کامیابی ایک معجزے کی صورت میں ان کے سامنے آ گئی۔ انہیں اپنی محنتوں کا پھل مل گیا۔ فورڈ اپنے ارادے میں ایک بار پھر کامیاب ہوا۔ ممکن ہے یہ قصہ لفظ بلفظ صحیح نہ ہو، لیکن اس کا لب لباب وہی ہے جو اس قصے کے لفظ بلفظ صحیح ہونے کی صورت میں تھا۔ اس سے آپ لفظ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، فورڈ کی ان گنت دولت کا راز معلوم کریں۔ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ ہنری فورڈ کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ کامیابی کے اصولوں سے نہ صرف واقف ہے بلکہ اس کا استعمال بھی جانتا ہے۔ ان میں ہر میں سے ایک چیز خواہش ہے، یعنی اپنے مقصد کا علم۔ جب آپ یہ کتاب پڑھیں تو اس قصے کو ذہن میں رکھیں اور دیکھیں کہ ہنری فورڈ کی کامیابی کن اصولوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان اصولوں پر عمل کریں تو فورڈ کی طرح آپ کا بھی زندگی میں کامیاب ہونا ناممکن نہیں، خواہ آپ یہ کامیابی زندگی کی اسی راہ میں حاصل کرنا چاہیں۔ آپ اپنی قسمت کے مالک اور اپنی روح کے ناخدا ہیں۔ جب شاعر حنفی نے یہ لکھا کہ میں اپنی قسمت کا مالک اور اپنی روح کا ناخدا ہوں، تو اسے یہ بھی لکھنا چاہیے تھا ہم اپنی قسمتوں کے مالک اور اپنی روحوں کے ناخدا اس لیے ہیں کہ ہمیں اپنے خیالات پر پورا قابو حاصل ہے۔ اسے یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ وہ اسیر جس میں ہماری زمین تیر رہی ہے اور جس میں ہم چلتے پھرتے ہیں ایک توانائی ہے جو ناقابل انداز شرح سے مرتعش ہے، اور یہ ایک اسیر میں یہ قابلیت ہے کہ وہ ہمارے خیالات کے مطابق شکل اختیار کرے اور ہمارے خیالات کو ان کے طبعی معاول میں تبدیل کرے۔ ایسا کرنے میں وہ اصول قدرت کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے۔ اگر شاعر نے ہمیں اس حقیقت سے واقف کرایا ہوتا تو ہم جانتے کہ کیوں ہم اپنی قسمتوں کے مالک ہیں اور کس طرح اپنی روحوں کے ناخدا ہیں۔ شاعر کو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں اصرار سے یہ بتلاتا کہ یہ قوت اور قابلیت تخریبی اور تعمیری خیالات میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ ہمارے افلاس اور اسرت کے خیالات کو بھی وہ اسی طرح مادی صورت میں تبدیل کر دیتی ہے جس طرح ہمارے عمارت اور دولت کے تصورات کو۔ شاعر کو چاہیے تھا کہ وہ ہمیں یہ بتلاتا کہ ہمارے ذہن ان خیالات سے مکنائے ہوئے رہتے ہیں جن کی ہم پرورش کرتے رہتے ہیں، اور ان طریقوں سے جن سے کوئی انسان واقف نہیں۔ یہ مقناطیس ان قوتوں، لوگوں اور حالات زندگی کو ہماری طرف کوشش کرتا ہے جو ہمارے خیالات کے ساتھ یکسانیت اور ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ شاعر کو یہ بھی بتلانا چاہیے تھا کہ قبل اس کے کہ ہم کثیر تعداد میں دولت اکٹھی کریں، اپنے دماغوں اور اپنے ذہنوں کو دولت کی انتہائی خواہش سے اس قدر بٹھا دیں کہ ہم میں احساس دولت مندی پیدا ہو جائے اور ہماری حصول دولت کی خواہش اس قدر شدید ہو جائے کہ ہم اسے حاصل کرنے کے لیے قابل عمل لائے عمل اور تجاویز تیار کر لیں۔ لیکن شاعر تھا، فلسفہ عمل سے نابلد تھا۔ اس نے شاعرانہ انداز میں ایک حقیقت بیان کر دی۔ یہ اس کے مشرکین کا کام تھا کہ اس شعر کی مضمر حقیقت سے دنیا کو آشنا کرتے۔ رفتہ رفتہ حقیقت ظاہر ہونے لگی، یہاں تک کہ اب یہ یقین ہو چکا ہے کہ اس کتاب میں بتائے ہوئے اصولوں میں ہماری معاشی بہتری کے حصول کے راز پوشیدہ ہیں۔ اب ہم ان اصولوں میں سے پہلے اصول کو جانچنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جب ان کا مطالعہ کریں تو وسیع خیالی اور کھلے دل سے کام لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ اصول کسی ایک انسان کی ایجاد نہیں ہیں، بلکہ یہ ان 500 آدمیوں کے حالات زندگی کے تجزیے پر مرتب کیے گئے ہیں جنہوں نے افلاس کی پستی سے عمارت کی بلندی کی جانب کامیاب سفر کیا، جن کی ہمت
تو اعلیٰ تعلیم تھی نہ ذاتی اثرات۔ یہ اصول جب ایسے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے تو یہ ناممکن ہے کہ آپ پر کامل طور پر عمل کریں اور کامیاب نہ ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان اصولوں پر عمل کرنا آسان ہے یا دشوار نہیں۔ قبل اس کے کہ آپ اگلا باب شروع کریں، یہ آپ پر واضح کر دیا جاتا ہے کہ اس باب میں جو معلومات دی گئی ہیں وہ واقعات پر مبنی ہیں جو ممکن ہے آپ کی قسمت بھی بدل دے، جس طرح اس نے ان دو افراد کی قسمتیں بدل دی جن کا ذکر آئندہ باب میں کیا گیا ہے۔ مصنف یہاں بھی واضح طور پر کر دینا چاہتا ہے کہ مصنف اور ان دو اشخاص کے تعلقات ایسے ہیں کہ اگر وہ چاہتا بھی تو اس واقعات مبالغے کے ساتھ پیش نہ کر سکتا تھا۔ ان میں سے ایک مصنف کا 35 سالہ دوست تھا اور دوسرا خود مصنف کا اپنا لڑکا تھا۔ ان دو افراد کی غیر معمولی کامیابی وہ کامیابی جو آئندہ باب میں دیے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے سے حاصل ہوئی ہے، اس تعلق کو خاطر کو جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے حق بجانب قرار دیتی ہے۔ یہ تھا اس کے پہلے چیپٹر جو کہ ہے تمہید، یعنی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہم کس طرح سے ان اصولوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ جو اگلا اس کا باب ہے اس میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اس کا دوسرا چیپٹر ہے جو اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ شکریہ۔